الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی دنیا کا خالق اور مالک ہے، اور خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے. تو مالک جو ہوتا ہے اس کو پورا اختیار ہوتا ہے اپنی ہر چیز پر، اس میں وہ جیسا چاہے ویسا تصرف کرے، جیسا چاہے اس میں وہ ویسا الٹ پھیر کرے. یہ جو ہے مالک کو حق حاصل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جب اللہ نے اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو اس سے کوتاہی بھی ہوگی، اس سے غلطیاں بھی ہوگی، اس سے چوک بھی ہوگی، اس سے ساری چیزیں ہوں گی. بھلے کام بھی اس سے ہوں گے اور برے کام بھی اس سے ہوں گے. تو بھلے کام کا ہو جانا یہ اللہ کی طرف سے سعادت مندی ہے، اور برے کام کا ہو جانا بندے سے اور پھر اس پر اٹل رہنا یہ اللہ کی طرف سے بندے کی پکڑ کے لیے ڈھیل دیا ہوا موقع ہے. یہ اللہ کی طرف سے اس لیے بندے سے چوک ہو جائے، چوک ہو جانے پر اللہ سے توبہ کرنا، معافی مانگنا یہ اللہ کو پسند ہے، یہ اللہ کو پسند ہے. اور اللہ سے معافی نہ مانگنا یہ اللہ سے مقابلے کی دلیل ہے کہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی جو کہ ہر چیز سے بڑا، سب کا بڑا، سب کا بنانے والا اللہ ہے. جب ہمارا مالک اللہ ہے، ہمارا خالق اللہ ہے، تو پھر ہم بڑے نہیں ہو سکتے. تو اس پر جو ہے ایک دم اٹل رہنا، اس لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے گناہ پر، بندے کی کمیوں پر، بندے کی غلطیوں پر، ان ساری چیزوں کے باوجود بھی اللہ پاک جو ہے کہتے ہیں میرا بندہ اگر مجھ سے ایک مرتبہ کہہ دے کہ اللہ مجھ سے چوک ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو اللہ پاک جو ہے کہتے ہیں میں اپنے بندے کے ایک مرتبہ کے کہنے پر، ایک مرتبہ کے کہنے پر میں اس کے سارے گناہوں کو جو ہے معاف کر دوں. اس کے سارے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ وہ بندہ گنہگار ہے ہی نہیں جس سے گناہ ہوا اور اس نے توبہ کر لیا. جس سے گناہ ہوا اور اس نے توبہ کر لیا تو وہ بندہ گنہگار ہے ہی نہیں. یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اور ہم کو تو 100% یقین ہے، 100% بھروسہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کہ آپ نے جو بات کہی وہ ایک دم پکی ہے. اسی لیے اب اس کے لیے بات سمجھ میں آئے، واقعی میں اللہ پاک معاف کرتے ہیں اور اللہ پاک گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، یہ ساری چیزیں. تو اس کے لیے آپ صحابہ اکرام کے زمانے میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام پر نظر ڈالیں تو سمجھ میں آئے گا کہ حقیقت میں اگر بندہ سچی پکی توبہ اللہ کے سامنے کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں
کسی سے کوئی چیز صادر ہو جائے، کوئی گناہ صادر ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، جب وہ اس کی بندہ معافی مانگتا تھا تو وحی کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دے دی جاتی تھی کہ فلاں بندے نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو سارے مدینے میں تقسیم کر دیا جائے تو ساروں کی مغفرت ہو جائے۔ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے صحابی رسول ہے، اور ان کو سمسار کر دیا گیا، ان کو جو ہے سمسار کر دیا گیا، گناہ ہو گیا۔ آج ہم اس گناہ کو کرنے کے بعد، اور کیا گناہ تھا ان کا؟ گناہ یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، آپ مجھے پاک کر دیجئے، آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ کیا ہو گیا تم کو، کون سا گناہ تم سے ہو گیا؟ تو معاذ اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، مجھ سے جو ہے زنا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ہاں، آج ہم جو ہے، ہم لوگوں کا حال یہ ہے، اپنے کیے ہوئے جو گناہ جس پر اللہ نے پردہ ڈالا ہے، جس کو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے، جس کو اللہ نے چھپایا ہے، ہم اسے آ کر لوگوں میں بیان کرتے ہیں، تم بھی گواہ ہو جاؤ، تم بھی گواہ ہو جاؤ، تم بھی گواہ ہو جاؤ کل قیامت کے روز گواہی دینے کے لیے۔ اور سارے لوگ گواہی دیں گے، اور اگر سارے لوگ، خود اگر ہم نے بھی جھوٹ کہہ دیا تب بھی اللہ پاک جو ہے گواہی دلوائے گا۔ اللہ پاک کہتے ہیں سورہ یاسین کے اندر، الیوم نختم علی افواہہم، تم کیا سوچتے ہو، تم یہ کہو گے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا؟ اللہ ہم ایک دم پاک صاف ہے، دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، تو اللہ پاک جو ہے منہ پر مہر مارے گا، چلو تم منہ سے بول رہے ہو، یہاں پر تمہاری زبان پہ مہر، منہ بند کر دیا جائے۔ اور اللہ پاک کہتے ہیں وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اللہ پاک کہتے ہیں وَتُكَلِّمُونَ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ہم نے تمہارے منہ کو بند کر دیا، تم کو اسی پر امید تھی کہ ہم اس سے جھوٹ بول لیں گے، بولو کتنا جھوٹ بولو گے، بولو۔ اب تو یہ بند ہو گیا، اب کیا ہے؟ اللہ پاک کہیں گے ہاتھوں کو، چل اب تو بیان کر، کیا کیا اس نے، کیا نہیں کیا اس نے، سب گنا۔ پیر کو حکم ہوگا وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اس کے پیروں کو حکم دیا جائے گا، چل گنا۔ اے اللہ اس نے مجھ سے یہ گناہ کروایا، پیر کہے گا مجھ کو اس گناہ کی جگہ پر لے کے گیا، ہم رات میں جو ہے غلط کام کرتے ہیں، صبح میں آ کے آج تو مزہ آ گیا، بتایا اس کے ساتھ کیا؟ یہ ہم لوگوں کا حال ہے۔ اللہ نے اس کو پوشیدہ رکھا اور ہم اس پر گواہ تیار کر رہے، اس پر ہم گواہ تیار کر رہے۔ اس لیے ایمان والا تو وہ ہے جس سے گناہ ہو جائے اور وہ بے چین ہو جائے، جس سے گناہ ہو جائے اس کے اندر بے چینی پیدا ہو جائے کہ کس طریقے سے یہ گناہ معاف ہوگا، کیسے میرا گناہ معاف ہوگا، بے چینی پیدا ہو جائے۔ اور بے چینی کا پیدا نہ ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ بندہ جو ہے اپنے گناہوں کو گناہ نہیں سمجھ رہا، اپنے گناہوں کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نبی جی میرے بندوں سے کہہ دیجئے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، اے نبی جی میرے بندوں سے کہہ دیجئے جن لوگوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے گناہوں کے ذریعے سے، جن لوگوں نے اپنی ذات کے اوپر زیادتی کی ہے گناہوں کے ذریعے سے، آپ ان سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہوئے۔ تو معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جب گناہ ہو گیا تو ہماری طرح نہ تھے کہ اس کو جو ہے لوگوں کے بیچ میں فخریہ طور پر بیان کرے، کہ میں نے تو آج ایسا کر دیا، میں نے تو آج ویسا کر دیا۔ اور ہم لوگوں کا حال تو یہ ہو گیا ہے جہاں پر ناچ گانا ہوتا ہے تو ہمارے اچھے اچھے لوگ وہاں پر جو ہے کودنا شروع کر دیتے ہیں۔ بندروں کی کمی ہو گئی ہے، اب بندروں کی کمی ہو گئی ہے تو ہم تھوڑی ہی کام ہے، کیونکہ ہم تو سائنٹسٹ کی باتوں پر چلنے والے ہیں۔ سائنٹسٹ کہتا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، تو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم پہلے بندر تھے تو پھر کودے کیوں نہ؟ جہاں پر جو ہے ڈھول رڑکتا اور ڈھول تاشا ہو،
محفلیں لگی ہو تو بولے ہم تو ضرور یہاں پر اپنی پرانی رواج کو جو ہے زندہ کریں گے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ ہاں، تو سب سے پہلے تو ہم ایسی محفلوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. ہاں، گناہوں کی اڈے سے اپنے آپ کو دور رکھے جہاں پر اللہ اس کے رسول کا ذکر نہ ہو. ابھی کہیں پر مجلس لگے، دین کی باتیں ہو رہی ہو، کوئی کتاب پڑھ کے سنا رہا ہو، کوئی تعلیم سنا رہا ہو، کوئی اللہ اور اس کے رسول کی بات سنا رہا ہو، تو ہمارے پاس وقت نہیں. ارے بھائی تھوڑا مشغول، کام سے جا رہا، کیا کہتے ہیں؟ ہاں کام سے جا رہا ہوں، اتنے مشغول. اور جہاں ناچ گانے کی، چھوڑو یار کام تو بعد میں بھی ہو جائے گا، پہلے کودوں گا میں، پہلے کیا کروں گا. ہاں، تو فرمایا ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ سے جب یہ گناہ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر انہوں نے یہ بات کہی کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے اور آپ جو ہے مجھ کو پاک کر دیجئے. اور پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے شریعت میں؟ اگر شادی شدہ ہے اور اس سے زنا ہوتا ہے، شادی شدہ ہے اور اس سے زنا ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے سنسار کیا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ سنسار کیا جاتا ہے. پتھر مار مار کے اس کو جو ہے جب تک مر نہ جائے اس کو مارا جائے، جب تک مر نہ جائے اسے مارا جائے. ہاں، سنسار کیا جاتا ہے. ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات کہی تو آپ نے جو ہے کیا کیا؟ اپنے چہرے کو پھیر لیا. کیا کہہ رہے ہو سوچ کے کہو، ہوش میں تو ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے. اس لیے جو شرعی حدود جو ہے، شرعی قوانین کے تحت جو سزا دی جاتی ہے جس جرم پر، اس جرم کی جو ہے خوب تحقیق کی جاتی ہے اور تحقیق کے بعد اس میں شکلیں نکالی جاتی ہے. کہیں سے ایک موقع ایسا مل جائے جس سے جو ہے اس کے زنا کی سزا سے یہ بچ جائے، زنا کی سزا سے بچ جائے. ہم سزا دینے میں نہیں بچتے. ہاں، کسی سے کچھ ہو جائے تو پورا گھر والے کو چھوڑو، ہاں پورا محلہ، علاقہ سارے تیار ہے سزا دینے کے لیے. پہلے دیکھو تو کوئی شکلیں ایسی مل رہی ہے جس سے یہ جو ہے قابل معافی ہو. لیکن ہم جو ہے اس سے نہیں بچتے. ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ، آپ نے دائیں طرف چہرے کو پھیرا، آپ وہاں سے آئے اور کہنے لگے کیونکہ گناہ ایمان والے کو، مومن سے گناہ صادر ہو جائے جب تک اس کی توبہ اور معافی نہ ہو جائے وہ بے چین رہتا ہے. ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ کی بے چینی، بے قراری اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان جو ہے ان کے اندر باقی ہے اور شیطان ہر کسی کے ساتھ لگا ہوا ہے. ہاں، تو شیطان جب ساتھ میں لگا ہوا ہے تو ایمان کے رہتے ہوئے بھی اس سے گناہ ہو سکتا ہے اور گناہ ہوگا. اور گناہ ہو جانا یہ جو ہے، اگر بندے سے گناہ نہیں ہوگا، انسان سے گناہ نہیں ہوگا تو کیا فرشتے گناہ کریں گے؟ فرشتے تو معصوم عن الخطا ہے. ہاں، اور انسان کو اللہ نے جو ہے خطا اور نسیان ان دونوں چیزوں سے جو ہے بنایا ہے. یہ دونوں چیز اس کے اندر شامل ہے، سمجھے؟ تو ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ جو ہے دائیں طرف سے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دوسری طرف منہ پھیرا. ماعز اسلمی اس طرف سے آئے، پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی طرف منہ پھیرا. ماعز اسلمی وہاں سے آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے اللہ کے نبی، حقیقت میں مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اور صحابہ کی قسم ہم لوگوں کی قسم کی طرح نہیں تھی. صحابہ کی قسم، جس چیز پر قسم کھا لے صحابہ تو اس کو پورا کرنا یہ ان کی ذمہ داری تھی، اس کو وہ اپنے لیے لازم سمجھتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھانجے سے بات نہ کرنے کی قسم کھا لی تو زندگی بھر جو ہے ان سے بات کے لیے تیار نہیں ہوئے. آخر میں بھانجا جو ہے خالہ کی جدائی اور ان ساری چیزوں سے پریشان ہو کر جو ہے زبردستی خالہ سے چمٹ گئے اور خالہ سے جو ہے بات کی، اور خالہ نے جب بات کی ہے تو اپنی قسم کا جو ہے انہوں نے زندگی بھر کفارہ ادا کرتی رہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. سمجھے؟ زندگی بھر ہماری قسم. ہاں بھائی، یہ کتنے کا ہے مال؟ قسم کھا کے کہتا ہوں، خدا کی قسم.
10 روپے کا مال ہے، خدا کی قسم، ہاں جھوٹی قسم، سمجھ رہے ہو؟ کوئی بات ہو جائے، بھائی میرا ادھار پیسہ، خدا کی قسم کئی دنوں سے جو ہے گھر میں کچھ نہیں ہے، جھوٹی قسم جگہ جگہ پر قسم، کسی نے کہہ دیا قسم کھا، قسم تیار ہوں میں قسم کھانے کے لیے، قسم ایسی ہو گئی ہے جیسے یہ امرت کا پیالہ ہو گیا ہم لوگوں کے لیے، آپ نے سمجھا میں؟ ہاں ہر قسم کھانے کے لیے ایک دم تیار، لیکن جو ہے یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے جو قسم کھائی ہے، ہاں اور قسم جو ہوتی ہے نا، قسم جو لاگو ہوتی ہے وہ صرف اللہ کی قسم لاگو ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی قسم نہیں لاگو ہوتی، سمجھ رہے ہو؟ ہم قرآن کی بے ادبی کے لیے قرآن اٹھا کے قسم کھا کے کہتا ہوں قرآن کی، سمجھ رہے ہو؟ قرآن کی بے ادبی ہے یہ، ماں کی قسم، اب جہالت ایک اور چل رہی، ماں کی قسم کھا لیے تو بولے ارے ماں کی قسم نہیں کھانا، نہیں تو ماں مر جائے گی، ہاں آج کے دور میں تو میرے بچے کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میرا بچہ مر جائے گا، قسم پر موت اور زندگی، قسم پر موت اور زندگی، زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ تمہاری قسم پر ہے۔ جب معاذ اسلمی رضی اللہ عنہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوری بات رکھی تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کو لے کے جاؤ مدینے سے باہر اور سنسار کرو، لے کے گئے، اتنے پتھر مارے گئے، معاذ اسلمی جو ہے ایک موقع ایسا ملا کہ اس کی پتھروں کی مار برداشت نہیں کر پائے اور جو ہے وہاں سے بھاگنے لگے، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ سامنے سے آئے اور پکڑ کے ان کو گرا دیا، اور گرا کے پھر اتنے پتھر مارے لوگوں نے، اتنے پتھر مارے کہ معاذ اسلمی جو ہے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ نے پوچھا، آپ کے چہرے انور، آپ کی آنکھوں سے جو ہے آنسو جاری ہے، آپ نے پوچھا معاذ کا کیا حال ہوا؟ سب نے بتایا ایسا یہ ہوا، معاذ کو اس طریقے سے پتھر مارے، اس طریقے سے مارے، ایسا مارا گیا۔ خالد بن ولید کہتے اللہ کے نبی، معاذ اسلمی جو ہے موقع پا کر بھاگنے لگے تو میں سامنے سے آ کے ان کو پکڑ کے گرا دیا اور پھر جو ہے خوب پتھر برسائے گئے ان پر۔ آپ سے نے فرمایا خالد جب وہ بھاگ رہے تھے تو بھاگنے دیتے، بولے اللہ کے نبی کتنا بڑا جرم کیا انہوں نے، زنا جیسا جرم کیا ہے، ہاں تو آپ نے فرمایا خالد تمہیں خبر بھی ہے کہ معاذ اسلمی نے اللہ سے ایسی توبہ کی ہے اگر اس توبہ کا ایک حصہ بھی سارے مدینے والوں پر تقسیم کر دیا جائے تو ساروں کی مغفرت ہو جائے، وہ توبہ کی۔ گناہ ہو جائے یہ فطری چیز ہے، گناہ کے بعد توبہ کرنا یہ اختیاری چیز، گناہ فطری چیز ہے اور گناہ کے بعد توبہ کرنا یہ اختیاری چیز ہے۔ آپ چاہو گے توبہ ہوگا، اسی لیے اللہ پاک نے 2 فرشتے بیٹھائے ہیں، ایک نیکیوں کو لکھتا ہے ایک برائیوں کو لکھتا ہے، اور اللہ نے جو ہمیں اختیار دیا ہے اس کے لیے مہلت دی جاتی ہے۔ دایاں فرشتہ کہتا ہے گناہ ہونے کے بعد، بایاں فرشتہ کہتا ہے لکھ دوں اس کے گناہ، دایاں کہتا ہے رکو ابھی رکو، یہ ابھی توبہ کرے گا، پھر یہ کچھ دیر بعد پھر کہتا ہے لکھ دوں، تو وہ کہتا ہے رکو توبہ کرے گا، مہلت پہ مہلت اللہ کی طرف سے۔ یہ تو ہمارے اختیار میں جو اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، ہم اپنے کمانے کے لیے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہیں، ہم گناہوں کے لیے اختیار کو استعمال کرتے ہیں، ہم چوری کے لیے جو ہے گناہوں کو جو ہے اختیار کرتے ہیں، ہر چیز کے لیے اپنے اختیار کا استعمال کرتے ہیں، توبہ استغفار کے لیے ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، اور وہاں کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے توفیق ہوگی تو توبہ کر لیں گے۔ سوچو، اسی لیے توبہ اللہ پاک کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، نبی جی میرے بندوں سے کہیے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوئے۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ پاک کہتے ہیں ہم تو ان کے سارے کی سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، ان کے سارے کی سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ تو معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے، ہم معافی تو مانگے۔ حدیث کے اندر آتا ہے نوجوان جب توبہ کرتا ہے
नौजवान जब तौबा करता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नौजवान जब तौबा करता है तो इसके तौबा करने की वजह से, नौजवान के तौबा करने की वजह से अल्लाह पाक मशरिक़ से मगरिब और शुमाल से जुनूब तक के जितने भी कब्रिस्तान हैं सब कब्रिस्तान से आज़ाब को हटा देते। एक नौजवान की तौबा, जब सारे तौबा पर आ जाएंगे तो बताओ क्या हाल होगा। एक नौजवान की तौबा पर ये हाल है, अल्लाह का बंदे के साथ ये मामला है, और बंदे का अल्लाह के साथ क्या मामला है हम खुद सोच सकते हैं, हम खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात का। ये तो नौजवान की तौबा है। और एक दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया जो बिल्कुल आम बात है एकदम, उसमें नौजवान और बूढ़े की कैद नहीं तो बूढ़ा सोचेगा हमारे लिए तो कोई तौबा का मौका ही नहीं, बूढ़े के लिए भी है, सफ़ेद दाढ़ी वाले के लिए भी है, जो झूल रहा है ना उसके लिए भी है, और जो उछल रहा है ना नौजवान उसके लिए भी है, सबके लिए है। तौबा का दरवाज़ा खुला है हर किसी के लिए। तो मौत के वक्त जब आखिरी लम्हा हो उस वक्त की तौबा कबूल नहीं होती है, नहीं तो उससे पहले जो है आपके पास गुंजाइश है, आप तौबा करें, अल्लाह के सामने राज़ो नियाज होए, अल्लाह के सामने जो है अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। हम जिन गुनाहों को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करते हैं उन गुनाहों को दोस्तों में ना शेयर करके अल्लाह के सामने शेयर करें, और फिर जो है उसके वास्ता दे दे के अल्लाह से माफ़ी मांगे। ये हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब बंदा तौबा करता है अपने गुनाहों से, अल्लाह से माफ़ी मांगता है, अल्लाह से जो है राज़ो नियाज होकर अपने गुनाहों का अल्लाह के सामने इकरार करके और माफ़ी का जो है अल्लाह से ऐलान करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला जो है पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक सारी जगहों को जो है ऐसा सजाते हैं जिस तरीके से हम अपने घर को सजाते हैं शादी ब्याह के मौके पर, ईद और बकरीद के मौके पर, उस तरीके से जो है आसमान को सजाया जाता है। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह पाक ये सजावट कैसी है, क्या कोई वली आ रहा है, कोई नबी आ रहा है, तेरा कोई ख़ास बंदा आ रहा है? तो अल्लाह पाक कहते हैं ना कोई वली आ रहा है, ना कोई नबी आ रहा है, ना कोई ख़ास बंदा आ रहा है। ये सजावट इसलिए है कि आज मेरे एक बंदे ने मुझसे सुलह कर ली है, यानी मेरे एक बंदे ने मेरे सामने आज तौबा कर ली है, अपने गुनाहों से माफ़ी मांग ली है। हाँ, तो बंदा जब गुनाहों से माफ़ी मांगता है, तौबा करता है, तो अल्लाह पाक गुनाहों को माफ़ करते हैं। अल्लाह के सिवा और कौन माफ़ करने वाला है? अल्लाह के सिवा और कौन माफ़ करने वाला है? तो इसलिए जो है देखो हम सब जो है गुनाहों के पुतले हैं, गुनाह हमसे भी होता है और सबसे होता है। आदमी चलते फिरते उससे गुनाह हो जा रहा है, कभी ज़ुबान से हो जाता है, कभी आँखों से हो जाता है, कभी हाथों से हो जाता है, कभी कमाई के ज़रिए से होता है, कभी बीवी बच्चों को लेकर हो जाता है, कभी जो है रिश्तेदारों को लेकर गुनाह हो जाता है। हर एतबार से गुनाह होते रहते हैं। तो हम जो है अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह के सामने करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह पाक माफ़ करने वाला है। हाँ, सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु है, एक सहाबी है जिनका नाम सालबा है। रास्ता चलते हुए सालबा वो सहाबी है जो आप सल्लल्लाहु की खिदमत में रहा करते थे, आपके लिए मोज़े और दस्ताने बनाया करते थे। नौजवान सहाबी थे, घर से निकले, आप सल्लल्लाहु ने किसी काम के लिए भेजा, और जब आप चले हैं रास्ते में एक अंसारी सहाबिया गुस्ल कर रही थी और इनकी निगाह पड़ गई अचानक, और अचानक निगाह पड़ते ही इन्होंने फ़ौरन हटा लिया, क्योंकि अचानक की निगाह पर अल्लाह की तरफ से अज्र है, अचानक की निगाह पर अल्लाह की तरफ से अज्र है। और अचानक की निगाह जो आधे घंटे तक लगाए रखे उस पर कोई अज्र नहीं। हम लोगों की निगाह ऐसी है, हम क्या करते हैं, दिल में एक चीज़ लेके बैठे हैं कि पहली निगाह माफ़ है। हाँ, तो पहली नज़र आधे घंटे वाली माफ़ नहीं है। हाँ, पहली नज़र
آدھے گھنٹے والی معاف نہیں ہے، جو بات ہے صاحب ہے، پڑھی اور ہٹی وہ معاف، اور پھر اس پر احساس۔ ثعلبہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے نگاہ پڑتے ہی جو ہے اپنے آپ کو ہٹایا، اور دل میں یہ بات آیا کہ غلط کام ہو گیا۔ ہاں، اسی لیے قرآن کے اندر اللہ پاک نے فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی جی آپ ایمان والے مردوں سے کہیے کہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ آج نہ ہماری آنکھوں کی حفاظت ہو رہی ہے اور نہ شرمگاہوں کی حفاظت ہو رہی ہے، اللہ رحم کرے۔ اور اگلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے نبی جی آپ ایمان والی عورتوں سے کہیے کہ یہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، دونوں کو کہا جا رہا ہے۔ ہاں، تو آج تو ایمان والے نہ مرد کی جو ہے نگاہ جو ہے محفوظ ہے اور نہ عورت کی نگاہ محفوظ ہے، نہ جو ہے ان کی شرمگاہ محفوظ ہے نہ ان کی شرمگاہ محفوظ ہے، دونوں کا حال یہی۔ ہاں، ایمان نگاہ گناہوں سے بچنا ہے تو نگاہوں کی حفاظت ضرور۔ ہاں، ثعلبہ رضی اللہ عنہ سے یہ ہو گیا، احساس ہوا، چلے گئے جنگل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہنچے نہیں، اور اتنی توبہ کی ہے اللہ میرے جو ہے جسم کو مردوں میں شامل کر دے اور میری روح کو روحوں میں شامل کر دے اور میری توبہ قبول کر لے۔ ہاں، یہ کہنا تھا کہ اللہ کی طرف کئی دن تک کہ ایسے ہی ہوا۔ اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ نے سلام عرض کیا اور فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا ایک صحابی جو ہے جنگل میں اس طریقے سے اللہ کے سامنے راز و نیاز اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے روزانہ کہ اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اللہ کے عرش کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آپ اس کو بلائیے، لے کے آئیے۔ حضرت عمر کو بھیجا اللہ کے نبی نے، حضرت عمر گئے، اب پیار سے تو لاتے نہیں، اب پیار سے وہ آتے نہیں، پیار سے لاتے نہیں اور وہ آتے نہیں۔ حضرت عمر نے اٹھایا، کندھے پہ لادا اور جو انہیں پکڑ کے لے آئے، چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور ایک ہفتہ جو ہے زندہ ہے، ایک ہفتہ۔ جس وقت آخری وقت تھا تو اس وقت جو ہے ثعلبہ رضی اللہ عنہ کی جب روح نکل رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثعلبہ نے اللہ کے سامنے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ اللہ نے ان کے جنازے کے لیے اللہ نے اتنے فرشتے اتار دیے ہیں زمین پر کہ زمین کا کوئی حصہ بھی جو ہے پیر رکھنے کے لیے باقی نہیں بچا۔ ہم توبہ کریں، ہم بھی توبہ کریں گے، ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہے۔ خالی وہاں پر اللہ کے نبی کو خبر دے دی جاتی تھی اور ہمارے اس توبہ کی خبر ہمیں آخرت میں دی جائے گی۔ ہاں، تو وہاں پر خوش ہونا اچھا ہے کہ یہاں خوش ہونا اچھا ہے؟ یہ بتاؤ، بولو، وہاں خوش ہونا اچھا ہے یا یہاں پر؟ بولو، آخرت میں، کیونکہ آخرت میں کام بگڑ گیا تو بگڑ گیا، اور اگر شروع سے ہی بن گیا تو پھر بنا رہ گیا۔ تو سچی پکی توبہ کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ کو خوش کرنا ہے کہ نہیں؟ اپنی آخرت کو بنانا ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو بناؤ گے، ہاں تو گناہ روز کرو گے، ہاں اور توبہ بھی روز کرو گے۔ گناہ نہیں بھی کرو گے ہو جائے گا، کیونکہ آج کل کے حالات اور اسباب ایسے ہو گئے ہیں۔ ہاں، لیکن روز آنا توبہ ضروری ہے۔ توبہ کیسی کرنا ہے؟ کان پکڑ کے اللہ توبہ، ایک ہاتھ ادھر مار دی، اللہ توبہ، ہو گئی توبہ، مغفرت ہو گئی۔ ایسے جو ہے قیامت تک مغفرت نہیں ہوگی۔ ہاں، 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کی پڑھنے کے بعد اللہ کی جو ہے خوب حمد اللہ کی تعریف بیان کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر اس کے بعد جو ہے اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے پیش کرے کہ اللہ جانے انجانے میں جس کو ہم جانتے ہیں اور نہیں بھی جانتے یہ گناہ ہم سے ہو گیا ہے، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہم آئندہ جو ہے گناہ نہ کرنے کا تجھ سے وعدہ کرتے ہیں اور جو ہے ارادہ کرتے ہیں کہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ سب ایسے ہی کریں گے روزانہ انشاءاللہ۔ ہاں، اللہ پاک ہمیں ان سب باتوں پر کہنے سننے